اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ کی نماز سے پہلے کچھ دیر ہم سبوں کو دین کے بات کہنے اور سننے کے توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا. کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنا مشن کو پورا کر کے اللہ کے جوار رحمت میں پہنچ گئے. ہمارے آقا جناب محمد عربی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے بھی اپنے 63 سالہ زندگی کے اندر ہم سبوں کو دین دے کر، قرآن دے کر، شریعت، نماز، روزہ، اس دین کو مکمل کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے. میرے عزیزوں، تمام انبیاء علیہ السلام سچ ہیں، برحق ہیں اور انہوں نے اپنے وقت پر جو اللہ تبارک و تعالی نے جو دین دی، جو اس کو کام دیا، جو ڈیوٹی دی، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کی. سب انبیاء علیہ السلام سچ ہیں اور پیارے ہیں، ہم سبوں کے آنکھوں کے تارے ہیں. بس کسی پر کسی کی فضیلت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ کہتا ہے کہ بعض پر بعض کو میں نے فضیلت دی. تو میرے دوستو، ان تمام پیغمبر، رسول، نبیوں کے اندر سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہاں مرتبہ اور مقام ہے وہ ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نبی آتے گئے اپنے اپنی دور کے اندر اور اس چیز کو جب وہ نبی تھے تب تک ان کی شریعت تھی، وہ نبی چلے جاتے تھے وہ شریعت ختم ہو جاتی تھی. لیکن ہمارے نبی کے بارے میں ایسا نہیں ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا، تمام نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل کر دیا اور یہی دین قیامت تک رہے گا، یہی قرآن قیامت تک رہے گا، یہی جمعہ کی نماز قیامت تک رہے گا. یہی نماز، یہی روزہ، صدقہ، حج و خیرات، جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کر دیا، یہی قیامت تک یعنی یہی شریعت رہے گی. اس سے ہٹ کر کوئی دوسری شریعت نہیں ہے اور اس سے ہٹ کر کوئی دوسری شریعت بناتا ہے وہ شرک ہے، وہ بدعت ہے، وہ کذاب ہے. اب کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، وہ جہنمی ہے. تو میرے دوستو، اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات دی اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی نبی کو سچ ہونے کے لیے جب اس کی قوم اس کی امتی فریاد کہتے تھے کوئی چیز دکھاؤ ہمیں، لیکن یاد رکھیے گا میرے دوستو، انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں کے اندر معجزہ ہوتا ہے اور ولیوں کے ہاتھوں سے کرامت ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی نبی کے اختیار نہیں ہے، کسی رسول کا اختیار نہیں ہے، کسی پیغمبر کا اختیار نہیں ہے، کسی ولی کا اختیار نہیں ہے، حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب چاہے تو نبی کرامت معجزہ، جب چاہے تو کوئی نبی کیا کہ معجزہ نہیں اس کے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت چاہتا ہے اس کے ہاتھوں میں وہ معجزہ دکھا دیتا ہے۔ اسی طرح کیا کہ ولیوں کے ہاتھوں سے کرامت ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اب میرے عزیز دوست اور بزرگوں ذرا غور کرو کہ ہمارے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے، سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول کے معجزات کو 1000 سے بھی زیادہ لکھا ہے۔ ابھی جمعہ کے مختصر میں کیا کیا بیان کیا جائے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی معجزہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی واقعہ آپ لوگوں نے بہت مرتبہ سنے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ کو بیان کیا۔ آپ لوگوں نے سن چکے ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو جہل جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آج رات کو میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کیا، اور مسجد اقصی سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک میں پہنچ گیا۔ اللہ نے وہاں تک مجھے پہنچایا، جہنم دکھایا، جنت دکھایا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیت المقدس کے اندر انبیاء علیہ السلام کا میں نے امامت کرایا۔ یہ سارا چیزیں آپ نے سن چکا۔ تو یہ بات جب ابو جہل نے سنا تو وہاں سے اٹھتا ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ابو جہل دل کے اندر کہ یہی سب سے اچھا موقع ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی یہ کہے آج رات کو پوری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ کے اندر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کیا، اور مسجد اقصی سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، اور سب کچھ میں نے کیا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے چھٹے ساتویں آسمان تک مجھے پہنچایا، سدرۃ المنتہا، جنت، جہنم سب کچھ دکھایا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل کہتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنے لگا، جواب دیا کہ اگر یہ دعویٰ میں کروں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ ہے، اگر تو یہ دعویٰ کرے تو جھوٹ ہے، اور مکے کے اندر کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرے کہ آج رات کو میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کیا، اور وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، مکے کے اندر اگر کوئی اس چیز کو دعویٰ کرتا ہے تو یہ جھوٹ ہے، لیکن مکے کے اندر ایک شخص ہے اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو سچ ہے۔ فرمایا کون؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر وہ یہ کہے تو یہ سچ ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کیسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہم نے تو جبرائیل امین کو آسمان سے زمین کے اندر آتے ہوئے ایمان ہے اور مانتا ہوں، تو اللہ کے رسول کو زمین سے آسمان تک جانے میں کیا حرج ہے؟ اس چیز کو ہم کیوں نہیں مانیں؟ بارکیف ابو جہل نے نہیں مانا، وہ کذاب بن گیا، اور صدیق ابو بکر نے مانا، یہ صدیق بن گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معراج کی واقعہ کو سنایا تو میرے دوستو اس میں سے ایک یہودی بھی تھا، اور اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تھوڑی سی رات کے اندر یہ سارا واقعہ کیسے ہو؟ اور اس
مجلس سے اٹھتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے بازار. یعنی اللہ کے رسول کے معجزات کو میں آپ کے سامنے رکھتے ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. یہ انسان یہ یہودی وہاں سے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے مسجد حرام، بیت المقدس اور پہلے آسمان چوتھے آسمان کے اندر کیا، تو میرے دوستو یہ یہودی اس چیز کو انکار کر دیا. یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ چلا جاتا ہے بازار اس مجلس سے اٹھ کر اور بازار سے ایک مچھلی خریدتا ہے اور مچھلی خرید کر اپنے گھر لے کر آتا ہے اور اپنے بیوی کو کہتا ہے اس کو اچھی طرح صاف کر کے بناؤ. میں سمندر سے نہا کر آتا ہوں، بہت دنوں سے مچھلی نہیں کھایا ہوں، آج بہترین سے بناؤ، میں نہا کر آتا ہوں، اس کے بعد اطمینان سے کھانا کھائیں گے. میرے پیارے دوستو یہ کہہ کر تو انسان چلا جاتا ہے نہانے کے لیے نہر کے اندر، اپنے کپڑے کو اتار کر ایک درخت کے پاس رکھ دیتا ہے اور یہ سمندر کے اندر جب گوتا لگاتا ہے، یہ سمندر کے اندر جب گوتا لگاتا ہے تو اس کی عجیب حالت ہو جاتی ہے. یہ کیا دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں ایک بہترین ایک خوبصورت لڑکی بن گئی ہوں، ایک لڑکی بن گئی ہوں. یہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. پھر غوطہ لگاتا ہے تو اس نہر سے اس پار چلا جاتا ہے. قصص الانبیاء کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. میرے دوستو جب یہ پھر غوطہ لگاتا ہے تو نہر کے اس پار سے وہ اس پار چلا جاتا ہے. اب یہ انسان پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا. نہر سے اٹھتا ہے اور درخت کے چھاؤں میں درخت کے پاس چلا جاتا ہے. وہاں تو ان کے پاس وہ کپڑے بھی نہیں تھا، اپنے رنگ کو چھپانے لگتا ہے درخت کے پتوں سے. میرے پیارے دوستو اتنے میں ایک گھوڑا سوار آتا ہے، گھوڑے کے اندر ایک نوجوان لڑکا آتا ہے. دیکھا کہ درخت کے پاس ایک ننگی لڑکی بیٹھی ہے، اس کو اپنا ہاتھ دے کر پکڑ کر اپنے گھوڑے کے اندر بٹھا لیتا ہے اور اپنے گھر کے اندر اس لڑکی کو لے جاتا ہے اور وہاں جا کر اس سے نکاح کر لیتا ہے. انہوں نے اس نوجوان نے اس سے نکاح کر لیا اور نکاح کرنے کے بعد میرے دوستو 7 سال تک یہ زندگی گزار رہا ہے. 7 سال گزر گیا. لکھا ہے کہ 3 اس سے اولاد پیدا ہوئے اور 7 سال کی مدت گزر گئی. 7 سال کے بعد پھر وہی ایک مرتبہ وہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ آتی ہے اور اسی سمندر کے اندر ندی کے اندر نہانے کے لیے آتی ہے. وہ کپڑے اسی طرح کپڑے کو اتار کر رکھتی ہے اور میرے عزیزوں جب وہ دوبارہ سمندر کے اندر نہانے کے لیے اترتی ہے اور گوتا لگاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اپنے پہلی والی حالت میں آ گیا ہوں. یہ انسان کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہوا. اور پھر جب وہاں سے سمندر سے جب اٹھا تو دیکھا جہاں اپنا پہلے جو مرد کا جو کپڑا کھول کر رکھا تھا دیکھا کہ اسی درخت کے پاس رکھا ہوا. وہ کپڑا پہنتا ہے اور گھر جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد وہ عجیب چیز کو دیکھتا ہے. حالانکہ کتنے مدت گزر گئی، 7 سال کا مدت گزر گیا، لیکن جا کر دیکھتا ہے کہ جو میں زندہ مچھلی کو لے کر آیا تھا اور میں اپنے بیوی کے ہاتھ میں دیا تھا وہ میرے بیوی کے ہاتھ میں ہے. وہ مچھلی بھی تڑپ رہی ہے. میں نے گھر میں جاتے ہی اپنے بیوی سے کہا کیا ابھی تک تو مچھلی کو کیا تیار نہیں کیا ہے، اتنی دیر ہو گئی تو ابھی تک ہاتھ کے اندر تو مچھلی لیے ہوئے ہیں. اس کی بیوی میرے بیوی میرے طرف دیکھ کر کہتی ہے ہوش میں ہو کے نہیں ہو، کہیں کوئی چیز نشے کا استعمال کر کے تو نہیں آئے ہو. ابھی تو نے مچھلی کو تو دے کر چند منٹ بھی نہیں ہوا ہے، چند سیکنڈ بھی نہیں ہوا ہے اور تو کہہ رہا ہے مچھلی تیار کیوں نہیں کیا. مچھلی اتنا جلدی تیار ہوتا ہے. اور اس انسان دیکھتا ہے کہ جو چیز میں نے جہاں جس چیز کو حالت پر چھوڑ کر گیا تھا بالکل ویسے ہی کے ویسے ہی دیکھا. بعض کے اندر آیا ہے کہ وہ کڑھائی کے اندر مچھلی کو تل رہی تھی، اس وقت وہ نہانے کے لیے گیا اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ کڑھائی کے اندر وہ مچھلی کا رکھا ہوا ہے. اور کتنے سال گزر گئے؟ 7 سال کا
مدت گزر گیا۔ میرے دوستو، اس انسان نے اپنے بیوی کو یہ تمام حال کو سناتا ہے کہ بیوی میرے ساتھ تو ایسا ایسا ہوا، 7 سال کے مدت گزر گیا۔ یہ واقعہ اپنے بیوی کے سامنے سنا کر وہ انسان رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والا واقعہ کو میں نے جھوٹا کہا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ دکھانا چاہتا تھا۔ اے میرے بیوی چلو اٹھو، وہ نبی پر حق ہے، وہ نبی سچ ہے، اور میں اسلام کا اعلان کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لے آتے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی سب سے الگ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ جا رہے ہیں، قوم نے شکایت کی کہ موسیٰ ہمارے پاس پانی تو نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی، اے اللہ پانی ہمیں دے دو، پانی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کہا کہ یہ لاٹھی ہے، لکڑی ہے، عصا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ پتھر کے اوپر مار، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ، اے موسیٰ یہ عصا کو یہ لکڑی جو ہے پتھر میں مار۔ اے اللہ اس پتھر میں مارنے سے کیا ہوگا؟ اے موسیٰ اس پتھر کے اندر اپنے عصا کو لکڑی کو مار۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی پتھر پر مارنے کی دیر تھی کہ پتھر سے چشمہ جاری ہو گئے اور 12 چشمہ جاری ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ لیکن میرے دوستو، پتھروں سے تو پانی کبھی کبھی نکلتا ہے، ذرا غور کرو۔ اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ اب ہمارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، 1500 صحابہ کی جماعت ہے، شکایت کی کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پینے کے لیے، نہانے کے لیے، جانوروں کے لیے، کوئی چیز کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے اپنے مشکلات میں دیکھو، اگر تھوڑے تھوڑے پانی ہوگا تو ایک برتن میں لے آؤ۔ ایک برتن میں لے آتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ برتن تھوڑا سا پانی کا پیالہ لا کر رکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک ہاتھ کو اس پیالی کے اندر رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھنے کے دیر تھی کہ انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ میرے دوستو، پتھروں سے پانی نکلنا بھی یہ بہت بڑے معجزہ ہے، لیکن پتھروں کی جڑوں سے پانی کبھی کبھی نکلتا بھی ہے۔ لیکن ذرا غور کرو، ہاتھوں سے پانی نکلنا اور ایسا جوش مارتے ہوئے پانی نکلنے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے تمام برتن کو دھو کے آگے پانی سے بھر لیا، اور ہم نے غسل بھی کر لی، ہم نے پیٹ بھر کے پانی بھی پی لیا، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلا لیا۔ میرے دوستو، جب یہ صحابہ یہ بیان کر رہے تھے، ایک تابعین نے پوچھا کہ تم کتنے آدمی تھے؟ تم کتنے آدمی تھے؟ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تھے تو 1500 آدمی، ہم تھے تو 1500 آدمی، لیکن ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے ایسے جوش مارتے ہوئے پانی نکل رہا تھا کہ اگر 1,00,000 آدمی ہوتے تو بھی پانی کم نہیں پڑتا۔ میرے دوستو، کتنے بڑے معجزہ ہیں۔ خندق کھودی جا رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں۔ میرے دوستو، ایک صحابی آتے ہیں، آنکھوں کے اندر آنسو ہے، اور اپنے کیا کہتے دامن کا کپڑے کو اٹھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے اتنا پریشان ہوں کہ پیٹ کے اندر پتھر باندھ رکھا ہوں۔ میرے دوستو، اپنے کپڑے کو اٹھاتا ہے تو دیکھا کہ اس کے پیٹ کے اندر پتھر باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اللہ کے پاک نبی نے
اٹھایا تو صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پیٹ میں ہم نے دیکھا کہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ میرے عزیزوں، آج ہم اور آپ کھانے کو کیسے، نعمتوں کو ہم اور آپ کو سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول بھوک سے پیٹ کے اندر پتھر باندھ رکھا تھا تاکہ کمر کو سیدھی رکھا جائے۔ تو وہ صحابی آتے ہیں روتے ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ خندق کھودتے کھودتے ہم تھک گئے، پریشان ہو گئے، بھوک الگ ہے، دھوپ الگ ہے، اور ہم نے پیٹ کے اندر پتھر باندھ رکھا ہو۔ اللہ کے رسول نے کچھ کہا نہیں کہ میں بھوکا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے جب اپنا دامن کو اٹھایا، صحابہ کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے وہ پیٹ کے اندر 2 پتھر۔ یہ ماجرا ایک صحابی نے دیکھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی، جب یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، یہ دوڑتا ہوا اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے بیوی کے سامنے یہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اتنی بھوک سے اتنے بیکار ہیں کہ اللہ کے رسول کے پیٹ کے اندر تو پتھر باندھے ہوئے ہیں، صحابہ بھی اپنے پیٹ کے اندر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ کیا کرنی چاہیے؟ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا ہے جس میں مشکل سے 3 یا 4 آدمی کھانا کھا سکتا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ جاؤ اللہ کے رسول کو دعوت دے کر آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر آؤ اور کہنا کہ اللہ کے رسول ایک تو آپ کی دعوت ہے اور ایک وہ صحابی جو اپنے پیٹ کے اندر پتھر باندھ رکھا ہے، اور اسی طرح یعنی ہمارے گھر میں مشکل سے 3 یا 4 آدمی کا کھانے کا ہے، اس لیے آج ہمارے گھر کے اندر آپ کھانے کھانے کے لیے جائے۔ اس کے بیوی نے اپنے شوہر کو یہ کہہ کر بھیجا اور کہا کہ اللہ کے رسول کے کام میں کہنا تاکہ دوسرے کو یہ سننا۔ میرے عزیزوں، صحابی دوڑتے ہوئے آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آج آپ کی ہمارے گھر کے اندر دعوت ہے، اور تفصیل بتا دیا کہ 3 یا 4 آدمی کا مشکل سے کھانا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے کہ 4 آدمی کا کھانا ہمارے گھر میں ہے، آپ جس کو مناسب سمجھتے ہیں لے کر چلیے اور کھانا کھا لیجیے گا۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے رسول بھی وہ خندق کھود رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتا ہے اور ٹیبرے کے اوپر ایک اونچی جگہ پر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے، تمام صحابہ کو مخاطب کرتا ہے اور مجاہدین کی جماعت، اے صحابہ کی جماعت، آج حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں سب کی کھانے کی دعوت ہے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن لیا کہ سب صحابہ کو دعوت دے دیے تو یہ تو پریشان ہو گیا اور پھر دوڑتے ہوئے وہ اپنے گھر آ جاتا ہے اور اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ کمال ہو گیا، بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے۔ فرمایا کیا ہونے والا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تو دعوت دیا تھا کہ ہمارے گھر میں 3 یا 4 آدمی کا کھانا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اعلان کر دیا کہ ہمارے گھر میں دعوت ہے، اور ہم سب کو کیسے کھلائیں گے؟ اس زمانے کی عورتیں دین کے سمجھدار ہوتی تھی، وہ سمجھتی اللہ اور اس کے رسول کو سب چیزوں کو سمجھتی تھی۔ اس کی بیوی کہنے لگا کہ تم نے اللہ کے رسول کو کھانے کے بارے میں بتا تو دیا تھا نا کہ ہمارے گھر میں 4 آدمی کا کھانا ہے۔ فرمایا ہاں، میں نے تو اللہ کے رسول کو کہا تھا 2 3 یا 4 آدمی ہمارے گھر کے اندر کھانے کی دعوت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کی دعوت دے دی۔ حضرت کے بیوی کہنے لگے پریشان ہونے کی کیا، گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جس نے دعوت دیا ہے وہ سمجھے اور اس کا خدا سمجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر، جب کھانا تیار ہو جائے تو وہ چولہے کے اندر، وہ ہنڈیاں کو چولہے کے اندر رہنے دینا، اور جب تک میں نہ جاؤں تو اس کو اتارنا نہیں، جو روٹی پک جائے اس چیز کو بھی کر کے آگے ایک چادر کے اوپر ڈھک دینا۔ اور سب صحابہ آ گئے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہیں، برتن کو اٹھایا اور ایک ایک کر کے نکالنا شروع کرنے لگا۔ برتن کے اندر پیالہ بھر بھر کر گوشت کو دینے
میرے دوستوں ایک دو نہیں تھے بلکہ 900 صحابہ، بات کہتا ہے کہ 1500 صحابہ تھے اور سب نے کھانا پیٹ بھر کر کھایا۔ یہ کتنے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی برکت اور معجزہ ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے پیالہ کو جب ہم نے بعد میں جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو اس برتن کے اندر دیکھا کہ جیسا گوشت جتنا تھا اتنا ہی اتنا رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزات بھی سب نبیوں سے جدا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے شکایت کرنے کی اللہ کے رسول میں آپ سے حدیث کو سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، میں آپ سے حدیث سنتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر جو تمہارے چادر ہے اس کو یہاں بچھا دو۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں چادر بچھا دیا۔ اللہ کے رسول نے فضا کے اندر ہاتھ کو بلند کیا اور اٹھا کر ایسے ڈال دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے فضا کے اندر ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور ایسے ڈال دیتا ہے، 3 مرتبہ ایسا کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں ظاہر میں تو کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس چیز کو کاغذ کپڑے کو چادر کو باندھ دو۔ ہم نے اس کو باندھ دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اب اس کو سینے سے لگا لو۔ ہم نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سینے میں لگانے کے دیر تھی، سینے پر لگاتے ایسے ٹھنڈک پہنچ گئی اور اس کے بعد سے آج تک میں نے کوئی چیز بھولا نہیں۔ میرے دوستو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کتنے بڑے معجزہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، جہاں ڈاکٹر حکیم سب ختم ہو گیا، سب نے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتا تھا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو وہ مردہ زندہ ہو کر بات کرنے لگتے تھے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ انسان کے اندر روح تھی، روح ہے، چلا گیا، روح تو تھا اس میں۔ لیکن میرے دوستو ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ ابو جہل اپنے گھر کے اندر آتا ہے، ایک پتھر کا مورتی بنا کر رکھا تھا انہوں نے جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اپنے گھر سے آتا ہے، اپنے گھر کے اندر آتا ہے اور اس کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے کئی سال سے تم کو پوجا کر رہا ہوں۔ اور آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو ہے وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ اللہ کے رسول یہ کہہ دیتے کہ پتھر لکڑی یہ کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے، نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی آج بھی ہے، لوگوں کو توحید بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ ایک ہے، کرنی بیماری صحت دینے والا، موت و حیات دینے والا، پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ تو آج لوگ کہتا ہے کہ اختلافی تقریر کر رہا ہے۔ دین کو توحید کو بیان کرو تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیا بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو سب سے اچھی بیان توحید ہے، جس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، جس میں تمام صحابہ کرام اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے اندر دیکھو تو وہ صرف توحید کو بیان کرتے تھے، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ۔ تو وہ کہہ رہا، وہ بدھ کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے، ایسا کرو آج چلو تم کو اس کے پاس لے کر جاتے ہیں اور تم اس کو برا بھلا کر تو اس کو گالی دے۔ اس کو مردے کو اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لے کر آتا اور لوگ جمع ہو گئے۔ میرے پیارے دوستو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ابو جہل غصے میں ہے، فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا آج یہ تمہیں گالی دے گا۔ کون؟ اس مردی ابو جہل کہتا ہے یہ بولے گا اور گالی دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ابو جہل کہتا ہے کہ تو اس مردی کے طرف، پتھر کا بنا ہوا مردی کے طرف اشارہ کرتا ہے کہ آج تو بول اور گالی ان کو دے۔ میرے دوستوں لیکن وہ کہاں وہ بولتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اس مردی کے طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تو بول اور تو گواہی دے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے میرے دوستو وہ مردی ایسے ہی حرکت کرنے لگا۔ اللہ کے ابو جہل نے بولا تو وہ
وہ ہلا نہیں، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ تو بول، تو وہ ایسے ایسے حرکت کرنے لگا۔ ابو جہل خوش ہو گیا کہ تو یہ بولے گا اور گالی دے گا، لیکن وہ مردی کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہتا ہے قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا، جس نے محمد کے دامن کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے محمد کے دامن کو چھوڑ دیا وہ ذلیل ہو گیا۔ وہ پتھر بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی رسالت کی گواہی دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزہ مردے کو زندہ کرنا، حالانکہ میت کے اندر اس میں جان تھی، وہ چلا گیا پھر اس کے اندر روح آ گیا، لیکن ایک بے جان کو بول جانا یہ کتنی بڑی کمال اور کتنے بڑے معجزہ۔ میرے دوستو، ہر نبی اپنے اپنے پر حق اور سچ ہیں، لیکن ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ اب ہمیں اس چیز کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے نبی سے ہم سے محبت، نبی سے ہم سبوں کو محبت ہو جائے، ان کے ختم نبوت کا اور ہمارے دلوں کے اندر پختہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے سینئر دیا، دین، قرآن، ہر نبی، ہر چیز ہمیں سینئر دیا ہے، لیکن آج اس کی امتی، ارے اس قیامت کے دن جب تک کہ ہمارے نبی جنت کے اندر نہیں چلے جائیں گے، کوئی نبی جنت کے اندر نہیں جائے گی۔ اور میرے دوستو، جب تک کہ یہ امتی جنت کے اندر نہیں چلے جائیں گے، حالانکہ آدم علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے آئے، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لیکن اس کی امتی کو پہلے جنت کے اندر جانے کا آرڈر نہیں ہوگا جب تک کہ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جنت کے اندر نہیں چلے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس نبی سے وفا کریں جس نبی نے اس دین کے لیے، اس قرآن کے لیے، یہاں تک ہمیں پہنچانے کے لیے کی شریعت کو اپنے پیٹ کے اندر پتھر کھائے، پتھر کے آگے باندھ کر میرے دوستو اس دین کو پھیلایا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے، اس نے بھوکے رہ کر پیٹ میں پتھر رکھ کر دین ہم تک پہنچایا، ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم کھا پی کے اس نبی کا شکر، اللہ کا شکر ادا کریں، اس نبی کے طریقے پر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنت ادا کر رہے